بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اس کائنات کے اندر موجود کوئی انسان ایسا نہیں جس کا مسئلہ اللہ رب العزت حل نہ کر سکتے ہوں، اور کوئی پریشانی مصیبت ایسی نہیں جو اللہ رب العزت دور نہ کر سکتے ہوں۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ذات ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروا لیں۔ دیکھیے، ایک ہے بے سکونی۔ یہ جو بے سکونی ہوتی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک ہے حالات آنا، پریشانیاں آنا۔ تو اگر پریشانیاں آتے ہوئے بھی آپ کے دل میں سکون ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، اللہ آپ مجھے اس آزمائش میں آپ نے مبتلا کیا ہے، اللہ میں آپ سے اس حال میں بھی راضی ہوں، تو اگر آپ کی یہ کیفیت ہے اور دل میں آپ کے ٹھنڈک ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اگر آپ اذیت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بے سکونی میں ہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو میں بیسیکلی یہی عرض کرتا ہوں، اسلامک ہب آفیشیل اور آسام وظیفہ آفیشیل پر جو وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں ان کا بیسیکلی مقصد تو ایز اے میڈیسن استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیے، مسائل کا حل بیسیکلی وظائف نہیں ہیں، مسائل کا حل تو اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا تو پھر وظیفہ سے مسئلہ حل ہوگا۔ وظائف میڈیسن کی طرح ہیں، جس طرح میڈیسن سے آرام نہیں آتا، صحت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کس میڈیسن کے استعمال کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو صحت عطا فرما دے، اب یہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں۔ تو میں مختلف وظائف میں مختلف ذکر کرتا ہوں، ان ذکر میں آپ نے میرے ساتھ شامل ہونا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ کسی نہ کسی نام سے ہم اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، مختلف نام سے پکارتے ہیں، کس نام سے اللہ رب العزت کو ہمارا پکارنا پسند آ جائیں، اور پھر ہم جو دعا کریں اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیں، ہمارا وہ مسئلہ حل فرما دیں۔ دیکھیے، دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے مانگنے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم مانگ کس طرح رہے ہیں۔ دیکھیے، میڈیسن استعمال کرنے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر ہم پرہیز کریں تو، اگر تو میڈیسن استعمال کرتے پرہیز کریں پھر تو فائدہ نظر آئے گا، لیکن اگر پرہیز نہیں ہو رہا تو پھر فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح گناہوں کو کرتے ہوئے اگر آپ وظائف کرتے ہیں تو وقتی طور پہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا، لیکن مستقل فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہم وظیفے کرتے ہیں، وقتی طور پہ مسئلہ حل ہوتا ہے، پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اسلامک ہب آفیشیل کے وظائف تو بہت آسان ہیں، بس کرنے والے تھوڑے ہیں، اس لیے کہ یہاں کوئی جلیبی نہیں بنائی جاتی، یہاں کوئی مکھن ملائی نہیں گھولی جاتی، یہ نہیں کہا جاتا جی اس وقت یہ کر لیں، دوسرے وقت یہ کر لیں، تیسرے وقت یہ کر لیں، اور اتنے ہزار مرتبہ اور اتنے لاکھ مرتبہ اور اتنے 100 مرتبہ اس کا ختم کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو اتنے لمبے لمبے وظائف کرنے کی بجائے اگر یہی وقت آپ مصلی پر نفلوں اور دعا میں دیں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو جہاں 10 دن وظیفہ کرنا پڑتا ہے، ایک دن کے عمل سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہی میرے وظائف کا بیسیکلی مقصد ہے۔ آپ میرے وظائف کو دوسروں تک ضرور شیئر کیا کیجیے۔ ہم نے فیس بک پیج اسلامک ہب آفیشیل کے نام سے سٹارٹ کیا ہے، جو ہمارے چینل کا لوگو ہے وہی ہمارے فیس بک پیج کا لوگو ہے۔ آپ وہاں سے ویڈیوز یہ دیکھ سکتے ہیں، دوسروں تک شیئر کر سکتے ہیں۔ تو بیسک یہ ہے کہ آپ خود بھی اللہ رب العزت سے ذکر کر کے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ لمبے لمبے وظیفے کریں۔ ہمارے روزانہ رمضان میں روزانہ کے وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں، ہر دن کے وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں، سحری افطاری کے وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں اسلامک ہب اور آسام وظیفہ آفیشیل پر۔ تو آپ ان وظائف کو کیجیے۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا اللہ کا ذکر سنیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے صدا ہوتی ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ تو ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ ابھی اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا، اس میں ذات کا ذکر ہوگا، آپ نے ذکر میں ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے۔ میں بھی انشاءاللہ یہ ذکر کرتا ہوں اور آپ بھی اس ذکر کو کیجئے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے، یوں سمجھیے آپ اللہ رب العزت کے پاس، اللہ کی دربار میں آپ حاضری دے رہے ہیں، آپ اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کوشش کیا کریں جب بھی کوئی وظیفہ کریں نا، 2 نفل پڑھا کریں، پہلے 2 نفل پڑھ کے پھر یوں سمجھیے آپ اللہ رب جب نمازی آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اور اس بندے کے درمیان سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو نماز کے بعد کوئی عمل کرنا اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ تو 2 نفل پڑھ کے حاجت کی نیت سے آپ یہ ذکر ہمارے ساتھ کیا کریں انشاءاللہ۔ جس مسئلے کے لیے بھی آپ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یوں سمجھیے ہم اللہ رب العزت کے دربار میں ایک درخواست لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کو ہم اللہ کی اسم ذات سے پکار رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی۔ 1 منٹ اور ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ جو بندہ روزانہ، میں نے عرض کیا نا کسی نہ کسی میڈیسن سے مسئلہ حل ہو جائے، تو جو بندہ روزانہ کے ذکر میں شامل ہو جائے گا تو انشاءاللہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن 2 کام ضرور کیجئے، 100% گناہوں کو چھوڑیں۔ اگر یہ آپ سے نہیں ہوتا تو آپ چینج یور لائف کورس کریں۔ اس کورس سے اللہ کا وہ تعلق ملتا ہے کہ 2 سال سے لاکھوں کورس کرنے والے لوگوں میں سے ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں سکون نہیں آیا۔ تو وہ کورس کرتے ہوئے اپلوڈ ہونے والے سارے وظائف کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی، زندگی میں سکون آئے گا۔ آئیے مزید ذکر کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ دعا فرما لیجیے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے آج کے ذکر میں جو لوگ شامل ہوئے، اللہ اس دعا میں جو لوگ شامل ہیں یا آئندہ شامل ہوں گے، اللہ ان سب کے دلوں میں جتنی بھی حاجتیں ہیں یا اللہ جتنی بھی ضرورتیں ہیں یا ارحم الراحمین، جتنے بھی مقاصد ہیں، اللہ آپ اپنی رحمت سے ان کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ جو جو پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں ہماری زندگی میں آئی ہوئی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، جتنی خیریں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں عطا فرما دیجئے، جتنے شرور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، میسج کیے، کالز کی، یا جو لوگ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اس مجلس میں جو لوگ موجود ہیں، اللہ ان سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ساری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ جتنے لوگ بھی ہمیں چینج یور لائف کورس کے حوالے سے، اسسٹنٹ کو پے کرنے کے حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں، اور ویسے جو لوگ کورس کر رہے ہیں اور جن جن پریشانیوں مصیبتوں میں مبتلا ہیں، یا ارحم الراحمین، یہ آپ کے تعلق کے لیے کورس کر رہے ہیں، آپ سے تعلق جوڑ کر اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، اللہ آپ سے مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، آپ کے کسی غیر کے پاس نہیں گئے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، اولم یکفی بربک، کیا میں تیرا رب تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اللہ ہم آپ سے اسی لیے مانگ رہے ہیں، یا ارحم الراحمین، آپ عطا فرما دیجئے نا، اللہ آپ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ یا اللہ میں اکثر آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، یا اللہ چند لوگ ہیں جو یہ کورس کر رہے ہیں، چند لوگ ہیں جو آپ کا تعلق چاہتے ہیں،
اللہ آپ ان لوگوں کو تو محروم نہ فرمائیے یا ارحم الراحمین، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے مسئلے حل فرما دیجیے، پر اللہ یہ لوگ جو آپ کی محبت، آپ کے تعلق کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ آپ ان کو ساری پریشانیوں سے نجات دے کر صرف اپنے تعلق کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن لوگوں نے سپورٹ کیا، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو لوگ جس مسئلے میں مبتلا ہیں، یا ارحم الراحمین ان سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ ہماری ایک ماضی بیمار ہیں، آپ سب بھی ان کے لیے دعا فرمائیں یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی اس مجلس میں بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں، یا اللہ جتنے بھی مسلمان اور ساری دنیا کے انسان اس وقت بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ اس دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے ملک کے سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ جو لوگ جس نیت سے، جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس پریشانی سے نجات کے لیے اس دعا میں شریک ہوئے ہیں، اللہ آپ اپنی رحمت سے، اللہ آپ اپنی محبت سے، آپ شفقت سے، اپنی رحمت سے ان کی ساری پریشانی کو دور فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ آپ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے، آپ نہیں عطا فرمائیں گے پھر بھی ہم اسی در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آتے رہیں گے، ہم آتے رہیں گے، اللہ ہم ذکر کرتے رہیں گے، آپ کو یاد کرتے رہیں گے، آپ کو پکارتے رہیں گے، آپ سے مانگتے رہیں گے جب تک آپ عطا نہیں فرما دیں گے یا ارحم الراحمین۔ ہم پہ رحمت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ آپ کی ایک رحمت کی نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، اللہ ہم پہ رحم فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔